اب اس سے اگلا مسئلہ ساتھ، کیونکہ چیزیں بہت ساری اس حوالے سے مسائل کا جو ہے نا وہ معاملہ آتا ہے، تو ہمیں وہ چیزیں ساتھ ساتھ واضح کرتے رہنا چاہیے. ایون دین آپ کی چھری کاٹے گی نہیں، جانور کو تکلیف ہوگی، تکلیف نہیں دینی. اسی لیے یہ جو ہم کم پیسوں کے چکروں میں اونٹ کے کسائی ڈھونڈتے ہیں نا، اور یہ سوچتے ہیں او یار کوئی 10,000 سے لب جانا بندہ اپن، تو جو آپ نے 5 لاکھ کا اونٹ لیا تھا نا اس وقت اس میں 25-30 اور 60 ڈال لینا تھا. کسی اناڑی کسائی سے اونٹ ذبح نہیں کرانا. قرآن کے الفاظ ہیں، اس کو کھڑا کر کے ذبح کرتے ہیں، نحر جس کو کہتے ہیں. آپ جتنے مرضی جانور کرائیں، جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ آپ جانور کو ذبح کروائیں، اور بہترین وصیت وَأَلَّا أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، مجھے یہ بھی وصیت کی کسائی کو اس میں سے کچھ نہیں دینا. سب سے پہلا عمل جو آج کے دن ہم کریں گے وہ ہم نماز پڑھیں گے، نماز عید پڑھیں گے. ثم ننحر، نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں گے. من فعل هذا، جس شخص نے اس عمل کو کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اطعموا البائس الفقیر، کھائیں بھی خود بھی کھائیں. جس طرح آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث سنی، خود بھی کھاتے ہیں لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں. تو قرآن کی آیت ہے خود بھی کھاؤ، واطعموا البائس الفقیر، فقیر کو بھی کھلاؤ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لربک وانحر. صدق اللہ العظیم. حضرات ذی وقار، اللہ احکم الحاکمین نے بنی نوع انسان میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں، ہر علاقے میں اپنا نبی اور رسول بھیجا ہے. اور قرآن کریم اس بات کی شہادت دیتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں رسولوں کو مبعوث کیا ہے. اور قرآن کریم کی دوسری آیت وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والا نہیں آیا. ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت اختیار کرنے کے لیے مختلف ذرائع بنائے ہیں، جس میں کچھ عبادات بھی ہیں، کچھ احکامات بھی ہیں، کچھ معاملات بھی ہیں. اور انسان ان چیزوں کو جس جس طرح اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے مقربین میں اور اس کے قربت والے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. ان احکامات اور معاملات اور اعمال میں سے ایک بڑا عمل قربانی کا ہے. اور قربانی کا عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ مومن اپنا مال، اپنی بسا اوقات جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اور وہ میدان جہاد میں ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے
کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے بندہ اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرتا ہے۔ انسان کو دنیا میں جو سب سے عزیز ترین چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی جان ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے اور اس کا مال ہوتا ہے۔ اب اولاد میں اس کا خاندان ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اور کوئی شخص بھی دنیا میں ہم میں سے اتنے جگرے والا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کوئی بیٹا یا اپنی اولاد میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ یہ ہمت، یہ جذبہ اور اس کا انیشیٹو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی لیا ہے، اور ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر قربت اختیار کرنے میں اولاد بھی قربان کرنا پڑے اللہ کی قربت اختیار کرنے میں، تو انبیاء کرام نے کبھی اس سے بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اس بات کی شہادت موجود ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ابراہیم نے جب اپنے خواب پہ عمل کرتے ہوئے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی اور بیٹے کو منایا، تو اللہ کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے متبادل اس کو ذبیحہ عظیم عطا فرما دیا، اور رہتی دنیا تک یہ سلسلہ قربانی جو ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی یاد میں انشاءاللہ اسی طرح ہی جاری و ساری رہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قربانی کا سلسلہ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں بھی تھا، لیکن اس وقت قربانی جانوروں کی صورت میں خون بہا کے نہیں ہوتی تھی، بلکہ کیفیت یہ ہوتی تھی آپ نے جو بھی مال اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، جس کا مال جل کر راکھ ہو جاتا یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ وقت گزرا، مختلف شریعتیں آتی گئیں، یہ سلسلہ بدلتا گیا، اور یہ پہلی وہی دنیا میں قتل کی پہلی وجہ یہی تھی کہ قربانی حابیل کی قبول ہو گئی۔ قابیل نے، آدم کے دوسرے بیٹے نے کہا کہ میری چونکہ قربانی قبول نہیں ہوئی تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو نیک لوگوں کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں، آپ بھی اپنے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کر لیں، اخلاص لے آئیں، للہیت لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو بھی قبول کر لیں گے۔ خیر، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَقَتَلَهُ، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، صرف اس بنا پہ، حسد کی بنا پہ کہ تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے میری کیوں نہیں ہوئی۔ یہ علامت اس وقت لوگوں کو پتہ لگ جاتی تھی کہ میری عبادت، میری قربانی قبول ہو گئی۔ شریعت محمدی میں ایسی کوئی علامت میرے بھائیوں موجود نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور ہمیں پتہ لگ جائے ہماری نماز قبول ہو گئی ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے روزہ قبول ہو گیا ہے، حج کیا ہے حج قبول ہو گیا ہے، قربانی اللہ کے راستے میں کی ہے اور اللہ کے راستے میں قربانی قبول ہو گئی ہے۔ شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن قربانی کا تصور موجود ہے۔ وہ قربانی کا تصور کیا ہے؟ ہی ما یذبح من النعم تقربا الی اللہ تعالی من یوم العید الی آخر ایام التشریق، جو مخصوص جانور ہیں ان کو قربان کیا جاتا ہے، اور کب قربان کیا جاتا ہے؟ تقربا الی اللہ تعالی من یوم العید، عید کے دن سے لے کر کب تک؟ ایام تشریق تک، جو کہ 11، 12 اور 13 ایام تشریق ہیں۔ ان دنوں میں آپ مخصوص جانور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتاً ثابت ہیں، اعمال کی صورت میں ثابت ہیں، آپ نے کوئی کام کیا ہے، آپ کے صحابہ نے کیا ہے، وہ میرے بھائیوں ہمارے لیے حجت اور ہمارے لیے سنت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ حج میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں، جس طرح آپ کو بتایا کہ ہماری شریعت میں قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کیے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں انہیں عطا فرمائی ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام میں سے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھیے تمہارا الہ اور معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، جس طرح تم جانوروں کو اپنے مطیع کرتے ہو نا، اور اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرنے کی صورت میں اطاعت کا اظہار کرتے ہو، تم خود بھی اسی کے مطیع ہو جاؤ، اس رب العالمین نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں دیکھیے، عربی زبان میں تو مسلم جو ہے نا، ڈکشنری میں، لغت میں، ہم سارے مسلمان ہونے کا دعوے دار ہیں، ہم سب لوگ۔ مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو اور اس کا مالک اس کو جدھر چاہے لیے پھرے، اور اونٹ اس کو فالو کرتے کرتے اس کے پیچھے چلا ہو۔ اس کا بہترین مظاہرہ آج دیکھ لیں کہ آپ اپنے 10 سال کے بچے کو اونٹ کی مہار پکڑا دیں تو وہ بچہ جدھر کو جاتا جاتا ہے، اتنا بڑا اونٹ جو بچے سے کوئی 20 گنا بڑا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے چلتا جاتا ہے۔ جانور بد کا ہوا نہ ہو تو جانور اسی طرح ہی اپنے مالک کے پیچھے چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں سوچئے کہ ہم نے اس جانور پہ کچھ روپے خرچے ہوتے ہیں تو جانور ہمارے پیچھے چلتا ہے۔ جس خالق و مالک نے مجھے بھی پیدا کیا، آپ کو بھی پیدا کیا، جس خالق و مالک نے ہمیں مسلمان بنایا، جس خالق و مالک نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا، اس کے دین کے پیچھے ہم کتنا چلتے ہیں، یہ ہمارا اپنے آپ سے سوال ہے کہ ہم ہر جگہ پہ دین کو مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کر لیں، خیر ہے، ہر مرتبہ تھوڑا شریعت پہ عمل ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں سوچنا چاہیے کہ یہ جانور یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ تو نے اے بندہ مومن، تو نے مجھ پہ پیسے خرچے ہیں، میں تیرا مطیع ہوں، لیکن جس خالق نے تجھے پیدا کیا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اس کے لیے بھی مطیع ہو جاؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ ابتدائی بات ہے جو قربانی کے حوالے سے۔ اب اس میں سوال جو مختلف آتے ہیں، کیونکہ ساری باتیں کور ہوتی بھی نہیں ہیں، وقت اتنا نہیں ہوتا۔ ہم نے پچھلے ہفتے بھی، اس ہفتے بھی دروس کا بھی ادھر اہتمام کیا تاکہ یہ مسائل کور ہو جائیں۔ کچھ باتیں پھر بھی عوام کے سامنے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کی جائیں تاکہ مسائل کی سمجھ آئے۔ میرے بھائیوں بہیمۃ الانعام میں قرآن کریم میں 8ویں سپارے میں اللہ رب العالمین نے جانوروں کی قسمیں بتائی ہیں کہ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، کہ گائے میں سے 2 مذکر اور مؤنث، اور اسی طرح ہی اونٹ میں سے 2 جانور یعنی مذکر اور مؤنث جانور اس میں ذبح کرنے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہی اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ اس میں جو من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، آپ کو بھیڑ کے 2 نسلیں یعنی جس میں مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، اور بکری کی 2 نسلیں مذکر بھی مؤنث بھی، یہ 8 جانور ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بہیمۃ الانعام کی صورت میں آتی ہیں۔ اب اس میں علماء کا آگے اختلاف ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہر سال لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ یہ جانور ہوتا کسی کے بھی پاس نہیں ہے، تو آخر جی بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں آپ کے پاس یہ جانور اگر موجود نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، آپ کوشش کریں ان کو کرنے کی تاکہ آپ کو سنت کا بھی ثواب ملے اور قربانی کا بھی ثواب ملے۔ آپ کو یہ نہیں ملتے، آپ نے مارکیٹ میں ڈھونڈ لیا ہے، نہیں ملے تو آپ کو اضطراری کیفیت میں یہ ملتا ہے تو آپ اس کو کر لیں، لیکن ترجیح انہی جانوروں کی رکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شامل ہیں۔ اب ہمارے کئی بھائی اس میں سوچتے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ کیوں نہیں بولا، یہ کیوں نہیں بولا۔
مسئلہ وہی بیان ہونا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہی چیزیں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو پھر ان جانوروں کے حوالے سے میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدت کا تعین بھی بتایا ہے۔ فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعثر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الظأن۔ آپ نے جو جانور ذبح کرنا ہے اس کی مدت جو ہے، عمر جو ہے، وہ مسنہ ہونی چاہیے، جس کو اپنی زبان میں ہم دوندہ جانور کہتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا الا یعثر علیکم، اگر یہ چیز تم پر مشکل ہو جائے یا یعثر علیکم، مارکیٹ میں مشکل بنا دیا جائے تمہارے لیے، فتذبحوا جذعۃ من الظأن، تو تم بھیڑ کی نسل سے، وہ دمبا ہو چھترا ہو، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کم مدت بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے یہ جو مسنہ ہے نا، اس میں آپ جانور خریدنے جاتے ہیں، آپ کو بیوپاری حضرات بتاتے ہیں جی یہ سال کا ہو گیا۔ یاد رکھیں بکرے کا یا بکری کا سال ہونا شرط نہیں ہے، مسنہ ہونا شرط ہے، کہ اس کے جو ابتدائی دانت ہیں وہ از خود نیچرلی فطرتی طور پہ گر چکے ہیں اور اس کی جگہ پہ نئے آنے شروع ہو گئے، وہ پورے نہ بھی آئے ہوئے ہوں، وہ آدھے بھی آئے ہوں، تو آپ کی قربانی جسٹیفائڈ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ کم از کم مدت ہے مسنہ کی۔ اب یہی مسنہ جو ہے آپ گائے کی صورت میں لیں گے تو اس کی عمر جو ہے وہ اور بنتی ہے، 2 سال بنتی ہے۔ اونٹ میں لیں گے تو اس کی مدت 5 سال بنتی ہے دوندہ ہونے میں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو عمر کی تو کیلکولیشن ہونی نہیں ہے، تو آپ سمپلی اس کے دانت چیک کر لیں کہ اس کے نئے آئے ہیں کہ نہیں آئے۔ تمام جانوروں میں یہ قاعدہ کلیہ جس وجہ سے آپ اکثر دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا نستشرف العین والاذن ولا شرقا ولا خرقا ولا مقابلا ولا مدابرا، کہ ہمیں بتایا گیا کہ آپ اس کی آنکھیں بھی چیک کریں، اس کے کان بھی چیک کریں، کان کٹا ہوا ہو نہ ہو، چیرا ہوا نہ ہو، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یہ بے عیب جانور اللہ کے رستے میں ذبح کیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث العورا، اور اسی طرح ہی جو اندھا جانور جس کا کانا جانور کانا پن واضح ہو، لنگڑا ہو جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور ایسا نحیف کمزور جانور جس کے اوپر گودا چڑھا نظر ہی نہیں آ رہا، گوشت نظر ہی نہیں آ رہا، پسلیاں نظر آ رہی ہیں، اس جانور سے پرہیز کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اکثر پہلے بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ تذکیر، یہ تکرار، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کے باوجود اس حوالے سے مزید پرہیز کریں اور مزید اس حوالے سے اپنا مشاہداتی نظر جو ہے نا وہ اس میں ضرور دوڑائیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں مسئلہ یہ ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ سنن ابن ماجہ کی 3147 نمبر حدیث ہے، تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ کان الرجل یضحی شاۃ من اہل بیتہ، کہ ایک شخص ایک جانور، ایک بکرا ایک بکری، یعنی ایک جانور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا تھا، اور وَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، خود بھی کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی کھلاتے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا، لوگوں میں ریاکاری کا عنصر بھی نمایاں ہونے لگا۔ فَصَارَ النَّاسُ كَمَا تَرَىٰ، پھر اب آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ نے بکرا لیا، کتنے کا لیا؟ کہتا میں نے 70,000 کا۔ اوئے تسی کیڑا لیا ہونا، کمزور جہا ہونا ہے، ہم نے تو 1.5 لاکھ کا بکرا لیا ہے۔ آپ نے گائے لی؟ ہاں جی لی۔ کتنے کی لی؟ میں 1.25 لاکھ کی۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے تسی کچھ نہیں کیتا، ساڑی گاں دیکھو جا کے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کے لیے جو چیز کی جاتی ہے اس میں ریاکاری کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا کسی بھی عمل کو اللہ کے ہاں قابل قبول مقبول بنانے کے لیے نیت کا عمل بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، نیت کے لیے زبان کا اظہار ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، میرے محلے کو پتہ لگے میں نے اتنے بڑے اونٹ لیے، اتنی قربانیاں لی ہیں،
پھر محلے کو ضرور پتہ لگے گا، اللہ کو نہیں پتہ لگے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا. محلے والوں کو پتہ لگ جائے گا، رشتہ داروں کو پتہ لگ جائے گا، شہر میں پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے فلاں فلاں نسل کے فلاں فلاں جانور لیے ہیں. لہذا میرے بھائیوں، اس میں نیت کا عمل انتہائی ضرورت کا حامل ہے، جس کو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5547 نمبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قسم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین اصحابہ ضحایا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قربانیاں تقسیم کی. میرے بھائیوں، کسی کو پن پوائنٹ اور اشارہ کرنے کی بجائے ہم ذاتی طور پہ اپنے اعمال کو چیک کریں. ہم اللہ نے ہمت دی ہے، 1 سے زیادہ جانور کی 2 کریں، 5 کریں، 10 کریں، 20 کریں، 30 کریں، جتنی ہمت ہے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں کرتے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 100 اونٹ بھی کیا ہے، یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ساتھ سنت ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قربانیاں تقسیم کی. لہذا اس سنت کو بھی زندہ کیجیے. آپ کے خاندان میں، آپ کے محلہ میں، آپ کی برادری میں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی شخص آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس قربانی نہیں ہے، اس کے پاس ہونی چاہیے، اگر اللہ نے آپ کو 5-7 جانور دیے، چپ کر کے اس کے گھر میں دے آئیں. حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے میرے بھائیوں، حیرانگی اس بات پہ. آپ تصور کیجئے، اور یہ صرف ترغیب کے لیے. مجھے اللہ رحم فرمایا، ہمیں تو کسی کا بھی نہیں پتہ ہوتا، نہ ہم کبھی کسی سے پوچھتے ہیں. میرے سارے نمازی موجود ہیں کہ آپ نے کتنے جانور لیے، ہم کسی سے نہیں اسی لیے پوچھتے کہ ہم نے ترغیب کے طور پہ شرعی مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے تو کسی ساتھی کے ذہن میں نہ آ جائے کہ شاید مجھے پن پوائنٹ کر کے ہٹ کیا ہے. یہ اس لیے ہم کسی سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ آپ نے عمرے کتنے کیے ہیں، آپ نے حج کتنے کیے ہیں، آپ نے جناب قربانیاں کتنی لی، ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں کسی سے. لیکن یہ ذہن میں رکھے، میں جب ائمہ کرام سے پوچھتا ہوں، ان علماء سے جن سے آپ قربانی کی فضیلتیں سنتے ہیں، جن سے آپ قربانی کا تقرب الہی تلاش کرتے ہیں، ان کی اکثریت وہ ہوتی ہے جن کے پاس قربانی کرنے کی سخت ہی نہیں ہوتی. اور ہم لوگ عید کے دن ان کے گھر گوشت بھی نہیں بھیجتے، اور اگر بھیجنا بھی ہو تو بڑا گوشت چپ کر کے اتنا سارا بھیج دیتے ہیں کہ چلو اے دیو. اور خود کیا کرتے ہیں، گوشت کی تقسیم میں جتنے بھی ہم نے جانور کیے، شام کو 2-4 ٹپ گاڑی میں رکھتے ہیں، اس میں رانے دستیاں پٹھے رکھتے ہیں. جنہوں نے 10-10 بکرے پہلے ہی کیے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں 2-2 دیتے جاتے ہیں. وہ میرے بھائیوں، ان علماء کو، ان قراء کو، ان ائمہ کرام کو، ان مساجد کے خادموں کو، ان کو ضرور یاد رکھا کریں. اللہ نے آپ کو پھر دے دینا ہے 2500 کا کلو بھی گوشت، 3 کا بھی ہو جائے گا، آپ نے لے لینا ہے، آپ نے پھر بھی لے لینا ہے. لیکن جنہوں نے صرف اس عید کے موقع پر اس چیز کی تلاش میں ہوتے، میرے بھائیوں ان کا دھیان کیجیے. اور سب سے بہترین عمل وہی ہے جو 5547 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ ضحایا، کہ آپ نے اپنے صحابہ میں قربانیاں تقسیم کی ہیں، آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد قربانی کے حصص کے حوالے سے بھی ہمیں علم ہونا چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ہم میں سے ایک شخص، یعنی جانور ہم نے لیے، ہم گائے میں 7 لوگ شامل ہوتے تھے، اونٹ میں 10 لوگ شامل ہوتے تھے. دوسری حدیث میں کہ 7 لوگ ہی گائے میں، 7 لوگ ہی اونٹ میں شامل ہوتے تھے. تو اگر آپ ایسی کیفیت ہے، جانور کی قلت ہے، تو اونٹ میں 10 لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں. لہذا یہ عمل ذہن میں رکھیے. سوال یہ ہے کہ اس میں قربانی، جس طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بلکہ اس سے پہلے جامع ترمذی کی اور صحیح الجامع کی حدیث سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، کہ کون سا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے محبوب ہے. حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرور تدخلہ علی قلب مومن، کہ کسی مومن کے دل پر خوشی داخل کرنا، خوشی کا موقع اس کو فراہم کرنا اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیے جو مساکین ہیں، جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، ان کو ان خوشیوں میں بھی ساتھ شامل کیجیے گا۔ حصص کی بھی بات ہوئی، اب اس سے اگلا مسئلہ ساتھ، کیونکہ چیزیں بہت ساری اس حوالے سے مسائل کا جو ہے نا وہ معاملہ آتا ہے، تو ہمیں وہ چیزیں ساتھ ساتھ واضح کرتے رہنا چاہیے۔ ایون دین اس کے باوجود کسی ساتھی کو ذاتی طور پہ قربانی کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو بعد میں بھی وہ پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے مسنہ کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا دوندے کا، ساتھ یہ بیان کیا کہ اگر مارکیٹ میں مشکل ہے، جانور مہنگا مل رہا ہے، آپ کی اپروچ سے باہر ہے، آپ جزعہ لے لیں بھیڑ کی نسل سے، دمبا لے لیں، چھترا لے لیں، اور اس کی مدت 1 سال تک ہوتی ہے، اور وہ دوندہ نہ بھی ہو تو وہ آپ کا قربانی کے لیے قابل قبول ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ساتھی اکثر لوگ اشکال کا شکار رہتے ہیں کہ یہ بھی دوندہ ضرور ہونا چاہیے، اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں دقت مشکل 7 حدیث میں بتایا گیا۔ تو اگر یہ ایسی کیفیت ہو تو آپ اس عمل کے ذریعے قربت الہی اختیار کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اگلی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اب قربانیاں بھی کرنی، قربانی کرتے وقت ہمارے یہاں لوگوں میں رجحان یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جن کی طرف سے قربانی ہوتی، جن کی طرف سے قربانی ہوتی گھر میں نا، میں آپ کو سادی سی زبان میں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں۔ اگر گھر میں ایک ہانڈی پکتی ہے نا، اور آپ کا جو معاشی سسٹم ہے وہ اکٹھا ہے، آپ ایک ہی جگہ پہ پیسے لا کے اکٹھے کرتے ہیں اور وہیں سے سارا گھر چل رہا ہے، تو آپ کی ایک قربانی کافی ہے۔ اگر گھر میں بچے الگ کماتے ہیں، آپ الگ کماتے ہیں، تو بچہ الگ قربانی کرے گا اور آپ الگ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی، جس شخص کے پاس وسعت موجود ہو اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ میرے بھائیوں، اس وسعت سے کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں لوگوں نے اپنے طور پہ کچھ چیزیں عوام الناس کے لیے بتائی ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا زیور ہونا چاہیے، آپ کے پاس اتنی جائیداد ہونی چاہیے پھر قربانی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت میں آپ کے پاس اگر وسعت اتنی موجود ہے کہ جانور خریدنے کی صلاحیت موجود ہے، جانور خریدنے کی، اب وہ جانور خریدنے کی ہمارے ذہن میں آتا ہے یار میں تو کاروبار کرتا ہوں، میں نے تو ابھی لوگوں کا 20-25 لاکھ دینا ہے، تو جو لوگوں سے لینا ہے وہ بھی ساتھ ڈال لیجئے، شاید وہ لینے والے زیادہ ہو جائیں، تو آپ کے لیے وسعت ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی اچانک مجبوری بن جائے، اپنا ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں نا، نکل آتے ہیں، جو کسی نکر میں کمیٹی ڈالی ہو یا کسی کے لیے ریزرو کر کے رکھے ہوں، تو سب سے بہترین اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے قربت الہی اختیار کیجئے، قربانی کیجئے۔ آپ نے ادھار بھی لینے پڑے، اگر آپ کو پتہ ہے نا میں اس کو 5-7 مہینوں میں اپنی روٹین میں پیسے اتار سکتا ہوں، ادھار لے کے قربانی کر لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ یہ ساری باتیں آپ نے ملحوظ رکھنی۔ اس میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم لوگ میت کی طرف سے قربانی کریں؟ دیکھیے یہ قربانی کی نا یہ مختلف صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، ٹھیک ہے جی، آپ کی بیٹیاں 3 بیٹی، سیدہ رقیہ 2 ہجری میں فوت ہوئی، زینب 8 ہجری میں فوت ہوئی، ام کلثوم 9 ہجری میں فوت ہوئی، آپ نے کسی کی طرف سے بھی کوئی قربانی نہیں کی، لہذا یہ تو پہلی بات ہے ثابت نہیں۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص آپ کو وصیت کر کے گیا ہے کہ میری طرف سے آپ میرے مرنے کے بعد قربانی کیجئے، اپنی اولاد کو وصیت کر کے گیا ہے، تو آپ وصیت کے طور پہ اس قربانی کو کر دیجئے، یہ چیز ٹھیک ہے اگر وصیت کر کے گیا ہے۔ اور تیسری کیفیت یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے وقت فرمایا کرتے تھے اللہم تقبل منی، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس کو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قبول فرما، آل محمد کی طرف سے بھی قبول فرما، ومن امت محمد، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اس میں سارے لوگ شامل، آپ یہ الفاظ بول سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اب اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں وہ اللہ رب العالمین نے شامل کرنے ہیں، ہمیں سنت سمجھ کے وہ الفاظ بولنے ہیں، یہی صورت ہے۔ باقاعدہ پن پوائنٹ کر کے کہ یہ قربانی اللہ کے نبی کی طرف سے، یہ ذہن میں رکھیں۔ شریعت میں جو یہ سال ثواب کا طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو شریعت کی ایک تعلیم ملی ہے، وہ انسائٹ جہاں سے ملی ہے، آپ نے جب تک اس پہ عمل کرنا ہے، یہ ثواب کا چینل اسی طرح ہی پیچھے تک پہنچتا ہے جہاں سے وہ ابتدائی بات چلی تھی۔ ہم ارادہ نہ بھی کریں، ہمارے والدین کو اس کا ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ ہمارے اساتذہ کو جس نے ہمیں ترغیب دی، پڑھایا، اس کو بھی ثواب ملنا ہے۔ یہ ثواب اسی طرح پیچھے چلتا چلتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسی طرح ہی پہنچے گا۔ تو اگلی بات یہ ہے، عید کے مختلف اوقات ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ قربانی کا جانور جلدی کرنے کے چکر میں، یہ توجہ سے بات سنیے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ وہ جو ہے نا سب سے پہلے والی عید آپ وہ پڑھائیں، میں ادھر والی عید جو ہے نا فلاں جگہ والی تھوڑی سی لیٹ پڑھ لوں گا، تو میرے آتے ہوئے آپ نے جانور ذبح کرا لینا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، قربانی سربراہ فیملی کی طرف سے ہوتی ہے، اگر آپ نے یہ عمل کیا آپ کی قربانی ہوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کیوں؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں نے نماز عید سے قبل ذبح کیا۔ کیسے؟ آپ نماز پڑھانے جا رہے تھے، آپ کو گوشت کی خوشبو آئی، پوچھا کس نے ذبح کیا؟ ایک شخص نے کہا حضور میں نے ذبح کیا۔ آپ نے فرمایا یہ قربانی نہیں ہے۔ جس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا عمل جو آج کے دن ہم کریں گے وہ ہم نماز پڑھیں گے، نماز عید پڑھیں گے، ثم ننحر، نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں گے۔ من فعل هذا، جس شخص نے اس عمل کو کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ لہذا اگر آپ کو جلدی قربانی کرنے کا شوق ہے تو سربراہ خاندان حاجی صاحب کو سب سے پہلے عید پڑھائیں گے، آپ پہلے پڑھ کے خود جانور ذبح کروائیں، کیونکہ یہ قربانی ان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ باریک بینی والا مسئلہ ہے، آپ اس کو سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے حصص والے جو گائے یا اونٹ ہوتے ہیں نا، اسی لیے انہیں تاکیداً یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب سے پہلے حصوں والے اونٹ نہ کروائیں یا گائے نہ کروائیں، ذرا گھنٹہ ٹھہر جائیں تاکہ سارے لوگ جو اس میں شامل ہیں وہ عید کی نماز ادا کر لیں۔ کہ شاید آپ نے کبھی اس پہ توجہ دی ہے یا نہیں دی، بہرحال اس مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ تو عزیز بھائیوں، اگلی بات یہ ہے، وقت آئے گا، آپ نے نماز عید ادا کی اور تکبیرات کو نہیں بھولنا۔ جو اللہ رب العالمین نے اس کی بڑائی، ہم نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تکبیرات پڑھتے آئے اور اسی طرح ہی گئے، اور عید پڑھنے کے لیے، کیونکہ آپ نے اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے اور جو حدیث سنی یہ سمجھ کے آنا ہے کہ عید پڑھنے جانا ہے۔ ہم لوگ گندے کپڑے پہن کر، ٹراؤزر پہن کر بڑی عید پڑھنے آتے ہیں، ہمارے کئی لوگ۔ کیوں؟ وہ جا کے جی اسی بکرا ٹانا ہے۔ اور جناب آپ کو کس بات کا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ آپ غسل کرتے، غسل کر کے آپ اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو کا استعمال کر کے عید کے لیے آتے۔ ہم کیا، ہمیں قربانی کی زیادہ جلدی ہے؟ زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے ہمیں؟ کون سا ہمیں جلدی پڑی ہے کہ جو ہمیں گندے کپڑے ٹراؤزر پہن کے، ہوائی چپلیں پہن کے عید پڑھنے آتے ہیں بڑی عید کے لیے؟ اس کا اہتمام اسی طرح ہی کیجئے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب گئے، جا کر جانور ذبح کیجئے،
اسی طرح ہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. آپ نے ہمیں سکھایا جانور کو بائیں پہلو پہ لٹائیں، چھوٹا جانور جو ہے، اور اس کے دائیں پہلو پہ اپنا گھٹنا رکھیں اور دعا پڑھ کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. آپ کے پاس اگر یاد ہے پڑھ لیں، ورنہ جو مختصر دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر دونوں الفاظ ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے. اگر یہ بھی دعا یاد ہے اللہم تقبل منی یہ اللہم تقبل منی، اے اللہ میری طرف سے قبول فرما، ومن اہل بیتی، اللہ میرے گھر والوں کی طرف سے بھی قبول فرما، یہ بھی پڑھ لیں. ورنہ آپ کی نیت کافی ہے جو آپ نے پہلے کی ہے، جس وجہ سے آپ نے قربانی لی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ اگر خود یہ عمل کر سکتے ہیں جانور کو ذبح کیجیے. یاد رکھیں جانور کی 3 نسیں ہوتی ہیں، جس میں ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، خوراک کی نالی ہوتی ہے، اور یہ دو بھی کٹ جائیں نا تو جانور ذبح ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، میں ہر سال جہاں پہ بھی یہ بات کرتا ہوں مجھے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے قصاب حضرات، بچرز حضرات اس میں جلد بازی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بکرے کے اوپر بکرا پھینک کر اگلا گھر جانا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جانور کو ذبح کر کے چھری کی نوک کے ساتھ اس کا حرام مغز کاٹتے ہیں، اور فوری طور پہ آپ کو کہتے ہیں دیکھا میری کاریگری، 10 سیکنڈ جانور ٹھنڈا کرتا ہے. یہ آپ نے جانور ذبح نہیں کیا، مارا ہے. یہ آپ نے جانور مارا ہے. آپ نے لاکھوں روپیہ بکروں پہ خرچہ ہے نا، کل آپ نے انشاءاللہ جانوروں کے سر پہ کھڑے ہونا ہے. اس کو کہیں آپ نے چھری پھیری چھوڑ دیں اسے، آپ اس کے پہلو پہ گھٹنا رکھیں، اس کو ٹانگیں مارنے دیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت سے سکھایا ہے، تاکہ اس کی رگوں سے خون نکلے، سارا دم مسفوب سارا نکلے. جب تک وہ نکلتا نہیں ہے اس کو چھری کی نوک اس کی گردن میں مارنے نہیں دینی. 2 منٹ لگ جائیں، 3 لگ جائیں ایک بکرے کو، 4 منٹ لگ جائیں، اس کو کہ چپ کر کے بیٹھ جائیں آرام سے. آپ نے اس کو پیسے دینے. یہ کسائی کی کاریگری نہیں ہے، وہ جانور آپ کا مار دیتا ہے. اس سے حرام مغز جو ہے نا، یہ حرام مغز یہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کھانے میں حرام ہے. مطلب یہ ہوتا ہے اس کی حرمت اتنی ہے، وہ کنیکشن ہوتا ہے. آپ کے اندر بھی، سب کے اندر ہمارے میں موجود ہے جو کنیکشن ہوتا ہے ہمارا یہ نروس سسٹم کا نچلے سارے کے ساتھ، جسم کے ساتھ. اگر وہ کٹ جائے نا تو اس کے وقت سارے کا سارا آپ کا سسٹم مفلوج ہو جاتا ہے، ختم. کوئی ٹانگ نہیں مارے گا اس کے بعد. یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. میں نے اسی لیے ویٹنری والوں سے باقاعدہ طور پہ یہ دوبارہ ہر سال پوچھتا ہوں کہ کہیں ہمیں یہ باتیں بھول نہ جائیں. تو آپ نے اس انداز سے جانوروں کو ذبح کرانا ہے. اور اگلا مسئلہ یہ ہے، آپ جتنے مرضی جانور کرائیں، جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا، مجھے وصیت کی کہ آپ جانور کو ذبح کروائیں، اور بہترین وصیت وَأَلَّا أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، مجھے یہ بھی وصیت کی کسائی کو اس میں سے کچھ نہیں دینا. کیا سنا؟ کسائی کو اس میں سے کچھ نہیں دینا. آپ نے پیسے دینے ہیں نا، اگر آپ نے اس کو پہلے لالچ دے دیا ہے نا کہ میں آپ کو کوئی نہیں صاحب کلو کا 2 کلو گوشت دے دوں گا، وہ آپ کا تھوڑا سا ریٹ کم کر دے گا. آپ نے قربانی کو بیچ دیا، آپ نے قربانی کو بیچا ہے. اسی لیے آپ کو قربانی کا چمڑا بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ جو اس کے حقدار، نادار، فقراء، مساکین جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو دیجیے. یہ ساری باتیں آپ نے مد نظر رکھنی. ایک اہم مسئلہ اونٹ کے حوالے سے سورہ حج کی آیت ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میرے بھائیو، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے، ہر چیز پہ آپ نے احسان کرنا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، قتل کرتے ہیں اچھی طرح قتل کریں، بندے کو درمیان میں نہ چھوڑ دیجئے۔ کسی کو قصاص کے طور پہ قتل کرنا، کسی کو قتل کرنا ہے نا جو شریعت میں جو ثابت ہے، اچھی طرح کریں۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، ذبح کریں اچھی طرح ذبح کریں، جانور کے ساتھ جو کم تیز چھری ہے اس کے ساتھ مت کیجیے۔ فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ چھری کو تیز کر رہے ہیں اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائیں، تکلیف نہ دیں اس کو۔ آپ کی چھری کاٹے گی نہیں، جانور کو تکلیف ہوگی، تکلیف نہیں دینی۔ اسی لیے یہ جو ہم کم پیسوں کے چکروں میں اونٹ کے کسائی ڈھونڈتے ہیں نا، اور یہ سوچتے ہیں او یار کوئی 10,000 سے لب جانا بندہ اپن، تو جو آپ نے 5 لاکھ کا اونٹ لیا تھا نا، اس وقت اس میں 25-30 اور 60 ڈال لینا تھا، کسی اناڑی کسائی سے اونٹ ذبح نہیں کرانا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اس کو کھڑا کر کے ذبح کرتے ہیں، نحر جس کو کہتے ہیں۔ آپ اس کا بایاں گھٹنا باندھیں، آپ کو اکثر یہاں پہ لوگ نظر آئیں گے چاروں ٹانگیں باندھتے، اس کی کوہان کے اوپر سے رسیاں، پھر اس کی گردن کو رسی باندھ کر، یہ سارے اناڑی لوگ ہیں جو آپ کو سنت سے محروم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں پہ عمل کیجئے جو باتیں سن رہے ہیں۔ اگر یہ کنجوسی کرنی تھی نا، اونٹ خریدنا ہی نہیں تھا، نہ خریدتے۔ یہ کنجوسی اگر کرنی تھی، اتنے لاکھ خرچ کے اونٹ لیا ہے اور آخر میں سنت سے محروم رہ گئے، اس کو رسیوں سے باندھ کر ذبح کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں کھڑا کر کے کر سکتا نا، تو اس کو معذرت کر لیں، کوئی اچھا کسائی ڈھونڈیں جو اونٹ کا کاریگر ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیت ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ جتنے مرضی جانور کر لیں، تعداد متعین نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کو آپ کا یہ والا حصہ پہنچنا ہے جو اس کے اندر نیت آپ نے رکھی ہوئی ہے، بس یہ آپ سمجھ لیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیت ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھائیں بھی خود بھی کھائیں۔ جس طرح آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث سنی، خود بھی کھاتے لوگوں کو بھی کھلاتے، تو قرآن کی آیت ہے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیر کو بھی کھلاؤ۔ کُلُوا مِنْهَا، اگلی آیت، اس کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والے۔ آپ سچی بات ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنی مسجد کا کوئی نمازی ہو، آپ 50 بکرے بھی کر لیں، اس نے آپ سے گوشت مانگنا نہیں ہے، اس نے یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کو دیں، قرآن کا حکم سمجھتے ہوئے۔ قناعت کرنے والا جس نے آپ سے سوال نہیں کرنا، والمعتر، اور جو لپٹ کے سوال کرتا ہے، قرآن کا حکم ہے اس کو بھی دیں۔ ہم نے کیا سمجھا ہوتا ہے، اے جو آ رہے ہیں نا انہاں نوں اچھی چھڑے چکا دیو، ویسٹیج چکا دے، یہ ہمارا رویہ، قربانی کو ضائع مت کیجیے۔ قرآن کا حکم ہے میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی بات آپ سے کہی، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ نے جانور خریدا ہے، وہ مالک، وہ خالق۔ اگر آپ میں اتنا دل نہیں، اب سارا بکرا بھی رکھ لینا، اب سمجھے میں حقدار ہوں، سچی بات ہے شرعی طور پہ آپ کو اجازت ہے، رکھ سکتے ہیں، آپ رکھ لیں کہ مجھے ضرورت ہے، آپ رکھ لیں، آپ کی اللہ کے ہاں قربانی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ نے یہ عمل کیا جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ان کو ویسٹیج دی، قرآن نے کہا ہے کہ اس میں سے اس کو کھلائیں۔ انہوں نے ساری زندگی سارا سال گوشت خریدنا نہیں ہے، ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، مہنگا ہے گوشت، اس لیے قرآن نے حکم دیا کہ ان کو اس میں سے کھلائیں، جو لپٹ کے سوال کرتے ہیں اس کو بھی کھلائیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب